بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 4۔ کتاب کا نام سمندر کا بیٹا، مصنف ایم راحت۔ سمندر کی ہولناک لہروں کی آغوش سے نمودار ہونے والے ایک بچے کی انوکھی داستان، جسے قدرت نے عجیب صفات سے نوازا تھا۔ حسن و عشق کی حشر سامانیاں، انوکھے واقعات اور ایڈونچر سے بھرپور۔ بستی کے لوگوں میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ غلام خود ایک سادہ لوح آدمی تھا۔ بہت سے تشویشناک خیالات اس کے دل میں سر ابھار رہے تھے۔ یہ پرسکون بستی باہر کی دنیا کے ہنگاموں سے محفوظ رہتی تھی۔ اس جہاز میں سفر کرنے والے مسافر بھانت بھانت کے لوگ ہوں گے، کہیں ان سے بستی والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، لیکن اخلاقی طور پر ان لوگوں کی مدد کرنا بھی ضروری تھا۔ تاہم غلام نے اسد شیرازی سے گفتگو کرنے کے بعد بستی کے عقبی حصے میں جا کر چند لوگوں کو بلایا اور ان سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت تک جب تک کہ یہ یہاں موجود ہیں بہت زیادہ ہوشیار رہیں۔ خاص طور سے ہماری عورتوں کو محدود رہنا چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی ان سے زیادہ راہ و رسم نہیں بڑھانا چاہیے۔ یہ ایک احتیاط ہر حال میں مد نظر رکھی جائے۔ تم ٹھیک کہتے ہو سرپنچ، یہ ضروری ہے، ایک جوان مچھیرے نے بولا۔ اپنے لیے ایک حد بندی مقرر کر دی جائے، اس حد بندی سے آگے کسی کو نہ آنے دیا جائے۔ میں اس آدمی سے بات کر لوں گا جس نے اب تک مجھ سے گفتگو کی ہے۔ ادھر کپتان چارلز جہاز کے تمام مسافروں کو جمع کرنے کے بعد انہیں تمام صورتحال تفصیل سے سمجھانے لگا، اور پھر اس نے کہا کہ جو لوگ خشکی پر جا کر رہنا چاہیں وہ اس وقت تک وہاں قیام کر لیں جب تک کہ امداد نہیں آ جاتی، لیکن بہتر یہی ہے کہ جہاز کے کیبنز میں ہی رہا جائے، یہاں زیادہ آرام رہے گا۔ جہاز کے لیے اب مزید کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے خشکی پر جانا پسند کیا تھا، جن میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ ڈر گئی تھیں اس بات سے کہ کہیں سمندری طوفان جہاز کو پھر اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، اس سے بہتر خشکی ہے۔ باقی کچھ سمجھدار خاندانوں نے جہاز پر ہی رہنا پسند کیا تھا۔ جن لوگوں نے خشکی پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا انہیں بوٹ کے ذریعے خشکی پر منتقل کیا جاتا رہا، اور پکے ٹیلے کے نزدیک درخت کے نیچے ایک پوری بستی آباد ہو گئی۔ بے شمار مسافر اس جہاز سے سفر کر رہے تھے اور ان کی منزل نہ جانے کہاں کہاں تھی۔ ان میں غیر ملکی لوگ بھی موجود تھے، مقامی بھی تھے، ہر قسم کے لوگوں کی بہتات تھی۔ وہ لوگ جو کہ زندگی کو ایک ایڈونچر سمجھنے کے قائل تھے، خشکی پر آنے کے بعد اس انوکھی بستی کا جائزہ لینے لگے جو بہت ہی غریب اور معصوم لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ کچھ خواتین کیمرے اپنے ساتھ لائی تھیں اور انہوں نے بستی کی تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ غرضے کے جس مزاج اور جس قسم کے لوگ تھے وہ انہی مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ خود اسد شیرازی اور ان کی ساتھی عورت دردانہ اس درخت کے تنے کے پاس ایک جگہ بیٹھ گئے تھے، اور شیرازی کی شخصیت بے حد شاندار تھی۔ لمبے چوڑے اور قوی ہیکل جسم کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی پروقار شخصیت کا مالک تھا، اور اس کی فطرت میں ایک نفاست پائی جاتی تھی۔ اس گفتگو کی وجہ سے کیپٹن چارلز سے اس کی قربت بھی ہو گئی تھی، اور چارلز اسے اپنے معاملات میں استعمال کرنے لگا تھا۔ غیر ملکی خاص طور سے اس بستی میں بھی دلچسپی لے رہے تھے، لیکن اسد شیرازی نے کپتان چارلز سے بھی اس موضوع پر گفتگو کی اور کہا کہ ان سادہ لوح مچھیروں کو ان کی روایت میں رہنے دیا جائے، ورنہ صورتحال نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ چارلز خود بھی ایک شریف آدمی تھا، اس نے لوگوں کو ہدایت دے دی تھی، چنانچہ کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ ادھر بستی کی سادہ لوح اور معصوم عورتوں کے لیے بھی وہ لوگ باعث دلچسپی تھے۔ ان میں بعض عورتیں تو ایسی تھیں جنہوں نے اس بستی کے علاوہ باہر کی دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ رنگ برنگے قیمتی لباسوں میں ملبوس عورتیں دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ بہرطور انہیں ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ ایک مخصوص جگہ سے آگے نہ بڑھیں اور اندر ہی رہیں۔ البتہ چند عورتوں نے ان سے رابطہ ضرور قائم کر لیا تھا۔ خاص طور سے کچھ غیر ملکی عورتوں نے بستی کی ان عورتوں کی تصاویر بھی اتاری تھیں جس پر بستی والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ خود دردانہ چونکہ مقامی ہی تھی اور ان لوگوں کی زبان سے اچھی طرح واقف تھی،
چنانچہ اس نے کئی عورتوں سے بڑے پرمحبت انداز میں گفتگو کی تھی، اور پھر اس نے انہیں چند چھوٹے چھوٹے تحائف بھی دیے تھے، جس کی وجہ سے اسے کچھ مقبولیت حاصل ہو گئی۔ مقامی عورتوں میں اور بھی کئی ایسی قسم کی تھیں جو ان لوگوں سے دلچسپی رکھتی تھیں، لیکن دردانہ نے یہ کام پہلے ہی کر ڈالا تھا۔ دن گزر گیا۔ چونکہ جہاز کے لوگ انتہائی مشکل اور خطرناک حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے، اس لیے یہ دن انہیں کسی طور پر بھی تکلیف دہ محسوس نہ ہوا، بلکہ انہوں نے ایک خوشگوار سی کیفیت محسوس کی۔ لیکن رات بے حد ٹھنڈی تھی، اور جوں جوں سورج ڈھلنے کے بعد اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، فضا میں خنکی اترتی آ رہی تھی، اور اس خنکی نے اس کھلی جگہ انہیں اچھا خاصا پریشان بھی کیا تھا۔ جیسے تیسے رات یہاں گزاری گئی۔ صبح کو چند لوگوں نے جہاز میں واپسی کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ رات کی خنکی ان سے برداشت نہ ہو سکی تھی، اور پھر چونکہ جہاز کی رات پرسکون گزری تھی، ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ جہاز میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ واپس چلے گئے تھے، لیکن اب بھی کچھ ایسے ایڈونچر پسند تھے جو یہیں اس درخت کے نیچے قیام پذیر تھے۔ دردانہ بھی اپنے طور پر یہاں کی عورتوں میں خوب گھل مل گئی تھی، اور اسے یہ لمحات کافی خوشگوار محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسد شیرازی کی پرسنل سیکریٹری تھی، اور اسد شیرازی ایک ایڈونچر پسند آدمی تھا، انتہائی دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے ارد گرد تھے۔ سمندر کا یہ سفر اسد شیرازی نے اپنی دلچسپیوں کی بنا پر کیا تھا۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ مہمات میں گزرا تھا، اور وہ دنیا کے پراسرار ترین علاقوں کا سفر کر چکا تھا۔ زندگی کے ہر پراسرار شعبے سے اسے لگاؤ تھا، اور وہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے مختصر سی عمر میں ہی کئی کتابیں بھی لکھی تھیں جو بڑی مقبولیت حاصل کر چکی تھیں، اور ان کے تراجم مختلف زبانوں میں چھپ چکے تھے۔ اس طرح اسد شیرازی کو ایک شہرت بھی حاصل تھی۔ اس کے علاوہ وہ خصوصی طور پر سمندر کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہتا تھا، اور اس بار اس کا یہ سمندری سفر انہی مقاصد کے لیے تھا۔ اس نے ایک باقاعدہ پروگرام ترتیب دیا تھا جس کے تحت اسے دنیا کے مختلف حصوں میں سمندر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھیں، لیکن اس سفر کا ابتدائی مرحلہ ہی خراب ہو گیا تھا۔ دردانہ بذات خود بھی بہت ذہین اور ایڈونچر پسند عورت تھی۔ اسے عورت اس لیے کہا جا سکتا تھا کہ اس کی عمر تقریباً 31 سال ہو چکی تھی۔ گو اس نے شادی وغیرہ نہیں کی تھی، اور اس دنیا میں تنہا تھی، لیکن بہت مطمئن اور مسرور رہتی تھی۔ اسد شیرازی کے ساتھ اس کا تقریباً 9 سال سے گزارا ہو رہا تھا، اور وہ مطمئن تھی۔ اسد شیرازی کے گھر پر ہی ایک فرد کی سی حیثیت اختیار کر چکی تھی، اور اس کی عالیشان کوٹھی میں ہی رہتی تھی، جہاں ایک پورا خاندان آباد تھا، اور خاندان کے ان افراد کا تعلق کسی نہ کسی طور اسد شیرازی سے تھا۔ بہرحال اس بستی میں اسے ایک انوکھی زندگی کا احساس ہوا تھا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ وہ شخص واپس آ گیا تھا جو خچروں پر جہازوں کے آدمیوں کو لے کر گیا تھا۔ اس نے ان لوگوں کی ایک تحریر اسد شیرازی کو دی تھی جس میں لکھا تھا کہ شکنجہ میں شاید ان کا کام ممکن نہ ہو سکے، لیکن یہاں سے آگے جانے کے وسائل موجود ہیں، چنانچہ انہیں کچھ وقت لگ جائے گا اور اس کا انتظار کر لیا جائے۔ باقی خچر وہ شخص واپس لے آیا تھا، اور اس بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اب اس بستی تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہوگی، اس لیے مطمئن رہا جائے۔ دردانہ دوپہر کے کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے ساحل کے ساتھ ساتھ چل پڑی اور بہت دور نکل آئی۔ ساحل کے کچھ فاصلے پر ریت کے ٹیلوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ بعض جگہ یہ ریت کے ٹیلے بالکل سمندر کی لہروں سے قریب نظر آتے تھے۔ دردانہ کو یہ جگہ بڑی پراسرار اور بڑی دلکش محسوس ہوئی تھی، لیکن بستی کے لوگوں کا جائزہ لینے پر اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہر قسم کے ریا اور فریب سے پاک سادہ اور معصوم سے لوگ ہیں۔ لہروں کے قریب ایک ٹیلے کے پاس وہ بیٹھ کر سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیا کیا خیالات ان کے ذہن میں آ رہے تھے۔ ہر انسان کی زندگی کا تعلق نہ جانے کہاں کہاں سے ہوتا ہے۔ سمندر کی یہ لہریں دردانہ کو بہت سی یادوں کی جانب گھسیٹ رہی تھیں کہ کسی انوکھی شے نے ان کی توجہ اپنی جانب سمیٹ لی۔ غالباً کوئی سمندری مچھلی تھی
جو کافی فاصلے پر گہرے پانی میں لڑکنیاں کھا رہی تھی۔ دردانہ کی نگاہیں اسے دیکھتی رہیں۔ سمندری مخلوق کے بارے میں اس کے پاس بہت سی معلومات موجود تھیں، اور شیرازی کی دلچسپی کی بنا پر وہ بھی اوشنوگرافی میں خاصی معلومات حاصل کر چکی تھی۔ وہ اس گول گول لڑکنیاں کھاتی ہوئی مچھلی کو دیکھتی رہی، لیکن اس وقت اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے مچھلی کو سیدھا پانی میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ مچھلی نہیں تھی بلکہ کوئی انسان ہی تھا، شاید کوئی نوعمر بچہ۔ دردانہ بصارت کی تمام قوت کے ساتھ اس پر غور کرنے لگی۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا، یہ مچھیروں کی بستی کا کوئی ننھا سا بچہ تھا، لیکن سمندر میں جس انداز میں وہ نہا رہا تھا اسے دیکھ کر دردانہ اش اش کر اٹھی۔ وہ یہ بات جانتی تھی کہ پانی کی قربت میں رہنے والے اس سے بڑی واقفیت رکھتے ہیں، لیکن تیرنے کا یہ انداز اس کے لیے اجنبی اور انوکھا تھا۔ بچہ تھوڑی دیر تک آدھے دھڑ سے پانی میں رہا اور پھر اس طرح آگے بڑھا جیسے وہ تیر رہا ہو، لیکن اس کا آدھا دھڑ اوپر ہی اٹھا ہوا تھا۔ دردانہ کو یہ اندازہ بخوبی تھا کہ جس جگہ وہ تیر رہا ہے وہاں پانی اتنا نیچا نہیں ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر جمے ہوں، لیکن اس کے تیرنے کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے وہ پانی میں چل رہا ہو۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ ڈالفن مچھلی کی طرح فضا میں اچھلا اور سر کے بل نیچے چلا گیا۔ دردانہ اس کے دوبارہ ابھرنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ ابھرا، اور پھر اس کے بعد جب دردانہ نے کسی قدر پریشان ہو کر اپنی جگہ چھوڑی تو اس نے اچانک بچے کو لہر پر سوار ساحل کی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ لہر نے ساحل پر دم توڑ دیا اور بچہ اطمینان سے ریت پر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے دردانہ کو دیکھا اور وہ کچھ ٹھٹک سا گیا۔ دردانہ حیران سی چند قدم آگے بڑھ گئی تھی۔ بچے نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ دردانہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بچے کے قریب پہنچ کر اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا، ننھے بچے، کیا نام ہے تمہارا؟ شعبان، اس نے جواب دیا۔ سمندر میں کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہا تھا۔ تم نے تیرنا کس سے سیکھا؟ دردانہ نے سوال کیا، اور بچہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں پانی میں تیرنا کیسے آ گیا؟ میں نہیں جانتا، اس نے جواب دیا۔ دردانہ کو بچے میں ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بڑے معنی خیز تھے۔ ان میں معصومیت تو تھی، لیکن ایسی متانت لیے ہوئے جسے کوئی نام دینا مشکل تھا۔ خصوصاً دردانہ نے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ ایسی پرکشش، ایسی حسین آنکھیں اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ ان آنکھوں کا رنگ نہ سنہری تھا اور نہ ہی نیلا، بلکہ اسے سنہری مائل نیلا یا نیلا ہٹ مائل سنہرا کہا جا سکتا تھا، اور ان آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی کہ انسان کو اپنا ذہن ان کے بھنور میں پھنسا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ آنکھیں سامنے والے کو اپنے اندر جذب کر رہی ہوں اور اسے دور کہیں ویرانوں میں لے جا رہی ہوں۔ ایک ننھے سے بچے کے اندر یہ تمام کیفیات دیکھ کر دردانہ کو بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اس نے پیار بھرے انداز میں بچے کا ہاتھ پکڑا اور بولی، مجھ سے دوستی کرو گے شعبان؟ لڑکے نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ دردانہ نے اپنے لباس میں کچھ تلاش کیا، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو بچے کی دلچسپی کا باعث بن سکتی۔ اس نے بچے سے کہا، میں تمہیں بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں دوں گی، بہت پیاری پیاری چیزیں۔ کیوں؟ بچے نے سوال کیا، اور دردانہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس نے پھر آہستہ سے کہا، تم سے دوستی کرنے کے لیے۔ بچے کے ہونٹوں پر ایک ننھی سی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن یہ مسکراہٹ بھی دردانہ کے لیے حیران کن تھی۔ اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ لالچ دے رہی ہو مجھے۔ بہرطور زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ دردانہ اس کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی بولی، چلو تم مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہاری ماں سے ملوں گی۔ بچہ کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے دردانہ کے ساتھ جھونپڑیوں کی جانب چل پڑا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ غلام کے جھونپڑے کے دروازے پر پہنچا۔ اوہ، یہ ہے تمہارا گھر؟ تمہاری ماں کا نام جنت ہے؟ دردانہ نے کہا۔ وہ غلام کی بیوی جنت سے مل چکی تھی
اور جنت کو اس نے بہت دلچسپ پایا تھا۔ وہ بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادی تھی، خوبصورت لڑکی تھی اور ابھی تک اس کے اندر بے پناہ الڑپن پایا جاتا تھا۔ دردانہ بھی اور کچھ کہنے بھی نہ پائی تھی کہ جانو باہر نکل آئی۔ دردانہ کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس کی نگاہیں شعبان کی طرف اٹھیں اور دردانہ کی زیر لب نگاہوں نے محسوس کیا کہ بچے کی طرف دیکھ کر جانو کی نگاہوں میں وہ کیفیت نہیں ابھری جو ایک ماں کی آنکھوں میں ابھر آتی ہے۔ اس نے شعبان سے نگاہیں ہٹا کر پھر دردانہ کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، کوئی کام ہے مجھ سے؟ نہیں، یہ تمہارا بچہ تو بہت پیارا ہے، بے حد خوبصورت اور پرکشش، سمندر میں نہا رہا تھا۔ یہ بہت اچھا تیرنا جانتا ہے، تم بڑی خوش قسمت عورت ہو۔ چل تو اندر جا، جانو نے شعبان کو جھڑکتے ہوئے کہا، اور وہ دردانہ سے ہاتھ چھڑا کر اندر چلا گیا۔ کیا یہ تم سے پوچھ کر نہیں گیا تھا ساحل پر؟ یہ میرا بچہ نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جانو بہت زیادہ بولنے کی عادی تھی اور کچھ نہ کچھ بولنا ضرور تھا، اس لیے وہ سچ کہہ گئی جو بہرطور اس نے بہت کم لوگوں سے کہا تھا۔ میں تمہارے پاس بیٹھ سکتی ہوں کچھ دیر کے لیے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ کیا میں تمہیں چائے پلاؤں؟ جانو نے پوچھا۔ بالکل نہیں، تمہارا بے حد شکریہ، بس اس بچے کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں تم سے۔ کیا باتیں؟ جنت نے کسی قدر ناگواری سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ تم نے ابھی یہ بات کہی تھی نا کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، پھر یہ بستی میں کس کا بچہ ہے؟ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور اب یہ مصیبت میرے ہی گردن پر سوار ہے۔ کیوں؟ دردانہ نے پوچھا۔ بس مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، مگر غلام کہتا ہے کہ ہمیں اس کی پرورش کرنا چاہیے۔ دردانہ کسی قدر سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے کہا، بچہ تم سے خوش ہے؟ میں نہیں جانتی، بڑا عجیب سا ہے یہ، زیادہ باتیں نہیں کرتا کسی سے، نہ زیادہ بولتا ہے نہ کھیلتا ہے، بس جب دیکھو سمندر میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ میں تو اس بات کا انتظار کر رہی ہوں کہ کسی دن سمندر کی کوئی لہر اسے بہا کر لے جائے اور یہ دوبارہ واپس نہ آئے۔ ارے ارے نہیں، وہ تو بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت، دردانہ بولی۔ ہوگا، مجھے اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ دردانہ بغور جانو کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر واپس آ گئی۔ اسد شیرازی اسی درخت کے نیچے تنے کے پاس موجود تھا اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دردانہ اس کے پاس پہنچی تو وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ سر، ایک بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ دردانہ اس کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں، کہو۔ تھوڑی دیر پہلے سر، میں سمندر کے کنارے ایک ریت کے ٹیلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سمندر میں ایک مچھلی جیسی شے کو دیکھا جو عجیب سے انداز میں گول گول لڑکنیاں کھا رہی تھی۔ مچھلیوں کے بارے میں میری معلومات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اچھی خاصی ہیں۔ میں نے اس انداز میں تیرنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بعد میں نے غور کیا تو وہ مچھلی نہیں بلکہ ایک بچہ تھا، اور یہ بچہ اس بستی میں رہتا ہے۔ تیرنے کا انداز اتنا عجیب ہے کہ سر، آپ اگر اسے تیرتے ہوئے دیکھیں تو خود حیران رہ جائیں گے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ سکیں۔ بہرطور میں نے بچے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس بستی میں ایک یتیم بچے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ شخص جو یہاں سردار کی حیثیت رکھتا ہے اس کا کفیل ہے، اور بچے کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ جو عورت اس شخص کی بیوی ہے وہ بچے سے بے پناہ نفرت کرتی ہے اور اس بات کی خواہش مند ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب کر مر جائے۔ یہ تمام باتیں سوچ کر یوں ہی میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو کیوں نہ ہم اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اسد شیرازی حیرت سے یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے تعجب سے کہا، حیرت ہے کہ تمہارے دل میں یہ تصور کیسے ابھرا؟ بس سر، آپ اس بچے کو ایک بار تیرتا ہوا دیکھ لیں، پھر مجھے بتائیے کہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ بستی والوں کا میں نے ایک اپنا مزاج دیکھا ہے، وہ کسی طور یہ پسند نہیں کریں گے کہ جیسا ہم چاہیں ہو جائے۔
سر اگر آپ اجازت دیں تو میں کوشش کر لوں. بس میں ایک بات چاہتا ہوں دردانہ، وہ یہ ہے کہ ہم کسی اور الجھن کا شکار ہونا پسند نہیں کریں گے. دوسرے بہت سے لوگوں کا بھی معاملہ ہے. یہ لوگ بہت اچھی طبیعت کے ہیں لیکن معصوم اور دور دراز کے لوگ ہیں. ممکن ہے کچھ چیزیں انہیں ناپسند ہوں. ہم کوئی ایسا تاثر نہیں چھوڑنا چاہتے یہاں. بس سر آپ کی اجازت درکار ہے. میں بہت سرسری انداز میں کوشش کروں گی. اگر کام بن جائے تو آپ یقین کریں وہ بچہ ہمارے لیے ایک حیرت انگیز چیز ہوگا.